وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ 1450 سال پہلے سارے اصول انسان کے لیے طے کر دیے گئے کہ ان اصولوں پر چلو گے تو یہ ہوگا اور ان اصولوں پر چلو گے تو یہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس جہاز کا ہونا، آپ کے پاس اربوں روپے کا ہونا، آپ کے پاس ملوں کا ہونا، یہ کوئی عزت کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ ہم سے ڈرتا ہے، ورنہ ہمارے نزدیک تمہارے جو ہے نا وہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے۔ یہی حال ہوا آج جہانگیر خان ترین کا اور پرویز خٹک کا۔ جہانگیر خان ترین اور پرویز خٹک یہ ایسے لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان کو ہم نے لیڈر بنایا۔ پرویز خٹک کا دعویٰ تھا کہ عمران خان کو KPK میں میں نے متعارف کروایا۔ جہانگیر خان ترین کا موقف تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم میں نے بنوایا، میں نے پیسے لگائے اور میں نے جہاز بھر بھر کے لائے۔ تو آج پورے پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے ان کا انجام دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عزت اور ذلت وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان کو ذلیل کرنے کی کون سی کوشش نہیں کی گئی۔ ابھی حال ہی میں یہی جہانگیر ترین جو اب شرمندہ ہو کر گیا ہے، اسی کے پارٹی کے ایک ٹاؤٹ نے، ایک ہرکارے نے، ایک چپڑاسی نے جس کا نام فرعون چودھری ہے، اس نے عمران خان کے خلاف عدت کیس میں گواہی دی اور بکواسات کیے عدالت میں۔ یہی جہانگیر ترین تھا، یہی جہانگیر ترین تھا جس نے اپنے الیکشن سے پہلے 3 معصوم اور بے گناہ لوگوں کو دستبردار کروایا، اور تیسری جو امیدوار تھی وہ عفت، میرا خیال ہے طاہرہ عفت ان کا نام تھا، ان کے بھائی کو ان کے سامنے اس پر تشدد کیا گیا اور اس کو دستبردار کرایا گیا۔ تو حاصل کیا ہوا؟ جہانگیر خان ترین کو پورے پاکستان کی ذلت، پورے پاکستان کی بد دعائیں اور پورے پاکستان کی لعن طعن۔ پھر یہی ہوتا ہے جب آپ بڑا بولتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ وہ شخص تھا جس کو ATM کہا جاتا تھا، اور یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر جو ہے نا عہدوں سے عزت ہوتی نا، اس وقت پاکستان میں پتہ ہے سب سے زیادہ عزت کس کی ہوتی؟ ذرا گیس کریں جی، سب سے زیادہ عزت وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ہوتی، کیونکہ اخلاقی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ پر بیٹھے ہیں، وہ قاضی ہیں۔ لیکن پاکستان کے لوگوں میں ان کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے، پاکستان کے لوگ ان کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ خاص کر جو انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے، بلے والا فیصلہ دیا، انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا، نواز شریف کو بحال کروایا، الیکشن لڑنے کے لیے اہل کیا، اسی جہانگیر ترین کو اہل کیا، تو پھر ان کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ عہدوں سے جو ہے وہ عزت نہیں ہوتی، پیسوں سے، جہازوں سے، ملوں سے۔ پھر آ جائیں پرویز خٹک پہ۔ پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا KPK کا، اور پشاور کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ وہ پرویز خٹک کی پالیسیاں تھیں، صحت کارڈ پرویز خٹک کا آئیڈیا تھا، یعنی BRT پرویز خٹک کا آئیڈیا تھا، یا وہاں گورنرز یا وہاں ناصر درانی کو لگانا، اللہ غری کے رحمت کرے، بہترین IG تھے KPK کے، جب عمران خان کو حکومت ملی تو ان کو لگایا گیا۔ پولیس میں اصلاحات جن کا بعد میں پھر PDM نے بیڑا غرق کر دیا، وہ پرویز خٹک کا آئیڈیا تھا۔ لیکن پرویز خٹک اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ میں کنگ میکر ہوں، انہوں نے پارٹی بنائی PTI اور اس کے بعد ان کا جو حشر ہوا، ایک اور احسان فراموش محمود خان جس کو پڑوسی نہیں جانتے تھے، اس کو بھی عمران خان نے اپنی درویشی میں آ کر وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اس کا جو حشر ہوا وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا اور تم لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔
تو یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، یہ میرے رب کا حکم چلتا ہے۔ انسان جو مرضی کر لے، انسان گندگی کا ڈھیر ہے۔ وہ صبح واش روم میں جاتا ہے، جس کو اپنی اوقات کا نہیں پتہ وہ صبح واش روم میں جو ہے وہ اپنی اوقات دیکھ لے کہ اصل میں انسان ہے کیا چیز، اور جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو گھر والے ایک رات سے زیادہ وہ گھر میں برداشت نہیں کرتے کہ موسم خراب ہے اور ابھی بدبو آنے لگ جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ آپ خالی نواز شریف کو دیکھیں، وہ شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، وہ شخص جو وزیر اعلیٰ رہا، وہ شخص جو منسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ غلاظت کا ایک ٹوکرا ہے اپنی آل اولاد کے لیے، اپنی چمڑی اور دمڑی کے لیے، وہ گند کا ٹوکرا اٹھا کر سر پہ وہ پھر رہا ہے اور اس کی بدبو سے اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا رہا۔ میں نے بتایا نا، پاکستان بالکل بدل رہا ہے۔ محترم اس سے پہلے والے وی لاگ میں کہا تھا کہ محترم سراج الحق پارٹی چھوڑ دیں، اور میرے وی لاگ کے بعد میں نہیں کہہ رہا کہ میری بات پہ، لیکن خبریں آئیں کہ محترم سراج الحق نے جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دی، اور سراج الحق صاحب نے بالکل نہ جماعت کو وہ ہومیوپیتھک بنا دیا تھا، بالکل کوئی تڑ نہیں تھی جماعت میں۔ اللہ کرے کوئی ایسا امیر آئے جس طرح حافظ نعیم الحق صاحب ہیں اور قاضی صاحب کی پالیسی لے کر چلیں وہ، اور باطل کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں جس طرح قاضی صاحب کرتے تھے۔ تو بہرحال پاکستان بالکل بدل رہا ہے۔ جہانگیر خان ترین، پرویز خٹک، سراج الحق، ادھر جی ڈی اے نے اپنی 2 سیٹیں واپس کر دی ہیں۔ تو یہ جو جن ہے وہ بوتل میں بند نہیں ہوگا، یہ دھاندلی ہضم نہیں ہوگی، یہ مینڈیٹ ہضم نہیں ہوگا۔ نظام جتنی تیزی سے، جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ لے ان کو فائدہ ہوگا۔ اسد طور کے مطابق، یعنی وہ خاص حلقوں کے بڑے قریب ہیں، ان کی خبر ہے، اسد طور صاحب کو کریڈٹ دے رہا ہوں، کہ سی جی ایس چیف آف جنرل سٹاف نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور ان کو کچھ آفرز دی ہیں اور ان سے کچھ مطالبات کی ہیں۔ آفر پہلی یہ دی ہے کہ کے پی کے میں آپ کو مکمل طور پہ حکومت بنانے دی جائے گی اور اس کو چلنے بھی دیا جائے گا۔ یہ سی جی ایس صاحب کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ انہوں نے 2/3 اکثریت لی ہے، آپ نہ دے کے دیکھیں کہ ہم جی حکومت دیں گے۔ دوسری آفر انہوں نے کی ہے کہ آپ کے کیسز ریلیکس کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری آفر کی ہے کہ بنی گالہ میں بیٹھ جائیں اور آپ اس نظام کو چلنے دیں۔ ہم جو حکومت لانا چاہتی ہیں ABCD، آرمی، بدماش، چور اور ڈاکو، اس سے پہلے والا وی لاگ سن لینا ہے، وہ حکومت آپ تسلیم کریں اور نظام کو چلنے دیں۔ تو خان صاحب نے ان تمام آفرز کا جو جواب دیا ہے وہ آفرز تھا نو، اور اس کے علاوہ جواب تھا کہ جو میرا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جو چرایا گیا ہے، جو میری پارٹی توڑی گئی ہے، جو دوسروں کی پارٹیاں بنائی گئی ہیں، وہ سارا کچھ انڈو کیا جائے، مجھے مینڈیٹ واپس کیا جائے، میری پارٹی کے بندے واپس کیے جائیں، میرے بے گناہ قیدی اور سیاسی ورکر آزاد کیے جائیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ بالکل اپنے کام پہ چلے جائیں۔ جو آپ کا کام ہے، آپ بارڈرز پہ جائیں، آپ وہاں دیکھ بھال کریں، آپ اپنے دفتروں میں جائیں، آپ ڈیفنس کی پالیسیاں بنائیں۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، جس طرح قائد اعظم نے تقریر میں فرمایا تھا کہ اس ملک کی پالیسیاں وہ سیولینز بنائیں گے اور آرمی اس پر عمل کرنے کی پابند ہوگی۔ تو خان صاحب نے واضح طور پہ جواب دے دیا ہے۔ یہ سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے اسد طور صاحب کی، اگر آپ نے ان کا وی لاگ سنا ہے تو آپ نے یہ سٹوری بھی سنی ہوگی کہ سی جی ایس چیف آف جنرل سٹاف نے وہ ملاقات کی ہے، اور ملاقات بھی یعنی آپ اندازہ کریں کہ جی وہاں بھی ڈیمانڈز رکھی جا رہی ہیں۔ کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ آپ نے سزا دینی تھی یا دلوانی دی، وہ آپ نے دے دی، اب موجیں کریں۔ قوم نے بھی اپنا کام کرنا تھا، کر دیا، اب آپ موجیں کریں۔ اور وہ جو آپ کے پالتو ہیں، وہ جو آپ کے پیارے ہیں، وہ اس ایٹمی ملک کو اور دنیا کی 5واں بڑا ملک جو آبادی کے لحاظ سے ہے اس کو کیک کی طرح بانٹ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے تم 2.5 سال کرو، تم 2.5 سال کرو، کوئی کہہ رہا ہے تم 3 سال کرو، تم 2 سال کرو۔ رکھوالے اس طرح ہوتے ہیں، ملکوں کے چوکیدار اس طرح ہوتے ہیں، ملکوں کا دفاع کرنے والے اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں اور ان کو جو ہے نا وہ گھوں بانٹنے دیں، ان کو گھوں کھانے دیں، ہم تماشا دیکھیں گے۔
اس طرح ہوتے ہیں جو ہے نا وہ قوم کے رکھوالے کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں. کیوں سائٹ پہ ہو جائیں؟ ان کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے, وہ بھی چرا لیا گیا. تو یہ بہرحال بہت بڑی ملاقات تھی, اس کا احوال آپ کو بتا دیا. دوسرا, شہریار آفریدی اور شیر افضل خان مروت نے کہا ہے کہ پولیس والے اپنے بیلٹس ٹائٹ کر لیں اور جو بیوروکریٹس, ڈپٹی کمشنرز, کمشنر, آر پی او, وہ جو شلواریں پہنتے ہیں وہ اپنے ناڑے ٹائٹ کر لیں, کیونکہ کے پی کے میں 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ وہ آ رہے ہیں. اور شیر افضل خان مروت نے بڑی خاص بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے کیس معاف نہیں کروائیں گے. ہم کہیں گے ان پولیس والوں کو کہ جو کیس ہم پر کیے ہیں ان کو ثابت کریں. اگر ان کو ثابت نہیں کرتے تو پھر ہم آپ پہ کیس کریں گے. اور مروت نے کہا ہے ان کیسوں کی پیروی میں کروں گا. یعنی آپ لوگ تیاری پکڑیں, جو کچھ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا, جو ظلم آپ نے کیا. اصل میں اپنی جو ہے نا وہ محترم ویورز کو ایک بات بتاتا چلوں, وہ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ سینسیبل ہیں, کہ سرکاری افسر غیر آئینی, غیر قانونی حکم ماننے کا پابند نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے, کل عرض کیا تھا کہ یہ 70% حرام خور ہیں, یہ 70% کمیشن خور ہیں, یہ 70% جو ہے نا کک بیکس لینے والے ہیں, یہ 70% نوکر ہیں, ریاست کے نہیں خاندانوں کے چاکر ہیں, کیونکہ یہ کانے ہیں. انہوں نے اتنی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اتنے زیادہ انہوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ کانے ہیں. اوپر سے جو حکم آتا ہے, چاہے وہ شریف خاندان ہو, چاہے وہ زرداری خاندان ہو. حالانکہ پرویز خٹک جو ہے اس سگریٹ نے ان کو احکامات دیے کہ فلاں بندے کو گرفتار کرو اور فلاں بندے کو گرفتار کرو. پرویز خٹک, جس کو یعنی گھر والوں نے بھی میرا خیال ہے ووٹ نہیں دیا. تو پاکستان میں پرابلم یہ ہے, پاکستان میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ یہ آئینی احکامات پہ عمل کرتے ہیں. ان کو جو کہا جائے, کیونکہ یہ کانے ہیں, یہ بھاگ پڑتے ہیں. اب وہ لیا والے جو تھے ڈپٹی کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس میں خوشاب میں استعفیٰ دے دیا کہ ہم نہیں کرتے, ہم نہیں, یہ ہمارے ضمیر پہ بہت بوجھ ہے. اس کا مطلب ہے وہ نیٹ اینڈ کلین تھے, اور 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, جو بھی ادارہ ہے اس میں یہ گندی مچھلی ہوتی ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان میں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو شیر افضل مروت اور شہریار آفریدی نے ان کو وارننگ دی ہے, اور میری ذاتی رائے ہے کہ بالکل ٹھیک وارننگ دی ہے. ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کو الٹا لٹکانا چاہیے کہ بعد میں یہ کسی کے گھر نہ پھلانگیں, کسی پہ سیدھا فائر نہ کریں, کسی کی ماں بہن کے دوپٹے پہ ہاتھ نہ ڈالیں, کسی کے بچوں کو ہراساں نہ کریں. ان کو سبق سکھانا چاہیے. حالانکہ جو پنجاب میں یزیدیت ہے اس کی نسبت کے پی کے میں پھر بھی جو ہے نا وہ معاملہ اتنا نہیں تھا جتنا پنجاب والوں نے کیا. پنجاب والے تو بالکل ہی یزیدی لشکری بن گئے نا, محسن نقوی کے لشکری بن گئے. اور پنجاب والوں نے تو نہ او دیکھا, نہ تو دیکھا, نہ اپنا مستقبل دیکھا, نہ اپنی ماں بہنوں کا خیال کیا, نہ بیٹیوں کا خیال کیا کہ ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ کانے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ زیادہ رشوت خور ہیں, یہ زیادہ ہڈ حرام ہیں. تو بالکل شہریار آفریدی نے اور مروت نے ٹھیک وارننگ دی ہے. ان کو بالکل منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. جنہوں نے غیر قانونی احکامات مانے, غیر قانونی کام کیے, ان کو سزا ملنی چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جزا اور سزا کا تصور یہ اللہ پاک کا ہے. یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہماری بات مانے گا اس کے لیے جنت ہے, اور وہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. اور جو ہماری بات نہیں مانے گا ان کے لیے بھی ایک ٹھکانہ تیار ہے, اور وہ ٹھکانہ پھر پتہ نہیں ہے کہ کیسا برا ٹھکانہ ہوگا. تو یہ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے یہ تصور جزا اور سزا کا. یہاں پہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی آئین رون دیتا ہے, کوئی آئین توڑ دیتا ہے, کوئی 90 دن میں الیکشن نہیں کراتا, کوئی ججوں کی بات نہیں مانتا. پولیس زبانی احکامات پہ کبھی کسی کو اٹھا رہی ہے, کبھی کسی کو گولیاں مار رہی ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا, سزا اور جزا نہیں ہوگی, اس وقت تک ریاست ٹھیک کام نہیں کرے گی. کمنٹس میں آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ شہریار آفریدی اور شیر افضل خان مروت کو سزا دینی چاہیے. ان کے پی کے پولیس والوں کو جنہوں نے خلاف قانون کام کیے یا نہیں. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے,
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں ورنہ کمنٹ ضرور کریں۔ دوسرا، اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ سے تعاون کی درخواست ہے۔ اس ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔